والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کے اندر ہم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ امت کا ایک بڑا طبقہ بڑے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھتا بھی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ماہ رمضان المبارک میں صرف روزہ رکھنے ہی کی ترغیب دی گئی ہے یا کچھ اور اعمال بھی کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی دن کو روزہ رکھے گا اور رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ، تو یہ اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوگا۔ ماہ رمضان المبارک میں جہاں ہم دن کو روزہ رکھتے ہیں، وہیں ہم لوگوں کو رات کے کچھ حصے میں نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تراویح تو سنت مؤکدہ ہے، اسے تو پڑھنا ہے، اس سے ہٹ کر رمضان المبارک کے مہینے میں کم سے کم تہجد کا اہتمام ہم سبھی کو کرنا چاہیے۔ تہجد کی نماز اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ سحر میں اگر ہم تھوڑا پہلے اٹھ جائیں تو یہ تہجد کا اہتمام رمضان المبارک کے مہینے میں ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تہجد کا ذکر فرمایا ہے۔
اور ساتھ میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھی تہجد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضور کی اور حضرات صحابہ کی تہجد کا اہتمام صرف رمضان میں نہیں تھا، بلکہ وہ سال بھر کا تھا۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ سورہ مزمل کی آیات ہیں، اس کے اندر اللہ نے حضور کی اور حضرات صحابہ کی تہجد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کا ہے۔ ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر عطا کیا جاتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم تہجد کا اہتمام ماہ رمضان المبارک میں کریں۔ جس وقت میں ہم سحری کھاتے ہیں اس سے 15-20 منٹ پہلے اگر ہم اٹھ جائیں، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، تو 4-6 رکعت تہجد کا اہتمام ہو سکتا ہے۔ اور اس وقت میں کی جانے والی دعا قبولیت کے بڑی قریب ہوتی ہے۔ چاہے رمضان میں ہو یا عام دنوں میں ہو، تہجد کے وقت کی دعا قبولیت کے بہت قریب ہوتی ہے۔ اسی لیے زندگی میں جب کبھی حالات پیش آئیں یا مشکلات پیش آئیں تو آدمی کو رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا چاہیے۔ روزہ تراویح کے علاوہ تیسرا کام ہے تہجد کا اہتمام۔ چوتھا کام ماہ رمضان المبارک میں جو امت کا اکثر طبقہ نہیں کرتا ہے وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام۔ اس کا اہتمام ہماری زندگی میں بہت کم ہو گیا، جبکہ یہ فرمایا گیا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ الآخرین۔ ہماری سربلندی کا راز پورا قرآن میں چھپا ہوا ہے۔ اسی قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج عطا فرماتے ہیں اور رسوا اور ذلت کی پستیوں میں بھی اس کی ناقدری کی وجہ سے گرائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت ماہ رمضان المبارک میں بہت کثرت کے ساتھ ہم لوگوں کو کرنا چاہیے۔ جتنا وقت ہمارے پاس فارغ ہے، خالی وقت ہے، فارغ وقت ہے، کیا چاہیے بھائی؟ بیٹھ جائیے آپ۔ خاموش بیٹھ جائیے، مل صاحب مسجد ہے، یہ لڑنے کی جگہ تھوڑا ہی ہے، کچھ تو خیال کیجئے، اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے۔ فاضل وقت جو ہوتا ہے کام کاج کے علاوہ، مصروفیتوں اور مشغولیتوں کے علاوہ، ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ میری طرف متوجہ ہو
ہم میں سے کون نہیں چاہتا؟ بتائیے کون ہے ہم میں سے ایسا بد نصیب جو یہ آرزو نہ رکھتا ہو؟ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی طرف متوجہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے۔ جب کوئی آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ اس کی طرف ایسے توجہ فرماتا ہے، ایسے متوجہ ہوتا ہے جیسے کوئی گانا گانے والی گانا گا رہی ہو تو گانا سننے والا شوقین جیسے گانے والی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ایسے اللہ قرآن پڑھنے والے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اتنی توجہ اس بندے کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ کے کلام کو تلاوت کرتا ہے۔ اسی لیے ماہ رمضان المبارک میں فارغ وقت جتنا ہے آدمی کو چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ رمضان اور قرآن یہ دونوں میں جوڑ ہے۔ اسی مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا تھا۔ رمضان کو جو فضیلت حاصل ہے وہ روزوں کی وجہ سے نہیں ہے، رمضان کو فضیلت حاصل ہے قرآن کی وجہ سے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ شب قدر کو جو فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ اس لیے نہیں کہ ہم جانتے ہیں، شب قدر کو فضیلت قرآن کی وجہ سے ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو اسی لیے ماہ رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت ہونا چاہیے۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھرانے کے حالات لکھے ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمارے گھر کی خواتین گھر کا کام کاج کرتے ہوئے، گھر کی ساری ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے روزانہ 16 سے 17 پارے تلاوت کرتی ہیں۔ ہم لوگوں نے ماہ رمضان المبارک کو سونے کا مہینہ بنا دیا۔ اب سحری میں اٹھ کر 4 نوالے کھا کے جو فجر پڑے ہیں تو اتنا بڑا احسان ہم نے کر دیا کہ کوئی 10 بجے تک، کوئی 11 بجے تک، کوئی ظہر تک سو رہا ہے۔ یہ رمضان ہے ہم لوگ۔ ظہر پڑھ لیے پھر اس کے بعد شام کے کھانے کی تیاری شروع، کیا لانا ہے، کیا پکانا ہے، یہ ہماری مشغولیت ہو گئی۔ قرآن کب پڑھیں گے ہم لوگ؟ ان مرحومین کو یاد کیجئے جو کبھی تمہیں گود میں اٹھا کر پالا تھا، اس ماں کو یاد کیجئے جس نے آپ کو دودھ پلا کر بڑا کیا تھا، اس باپ کو یاد کیجئے جس نے اپنی زندگی کی ساری کمائی آپ پر لگا دی تھی، محنت خود کرتا تھا، کمائی لا کر آپ کو کھلاتا، نہ سو کر آپ کو سلانے والی، نہ کھا کر آپ کو کھلانے والی، نہ پہن کر خود آپ کو پہنانے والی،
رات بھر جاگ کر ہم کو سلانے والی وہ ماں اگر زندہ ہے تو وہ اولاد خوش نصیب ہے، لیکن اگر گزر گئی ہو، کیا اس ماں کا، اس باپ کا یہ حق بھی نہیں بنتا کہ ماہ رمضان المبارک میں ہم کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کر کے اپنے ماں باپ کو ثواب پہنچائیں؟ یہ بھی حق نہیں بنتا؟ تو پھر اپنی اولاد سے بھی امید مت رکھیے کہ کل تمہارے میرے مرنے کے بعد ہماری اولاد ہمارے لیے کچھ کرے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری اولاد دیکھ ہی نہیں رہی ہے کہ ہمارا باپ دادا اور دادی کے لیے کیا کر رہا ہے۔ ہم اولاد کو بتا کہاں رہے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور بار بار اپنی اولاد کے سامنے تذکرہ ہوتا اس کا۔ الحمدللہ آج یہ قرآن مکمل ہو گیا، میں نے اپنے ماں باپ کو بخش دیا، یہ دوسرا مکمل ہو گیا، میں نے اپنے ماں باپ کو بخش دیا۔ کیا ان ماں باپ کا اتنا بھی حق ہم لوگوں پر نہیں ہے؟ خون کے قطرے قطرے پر جس کا احسان ہے، جسم کی بوٹی بوٹی پر جس کا احسان ہے، ان ماں باپ کا یہ بھی حق نہیں بنتا؟ تو چوتھا کام ہے قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت۔ عام دنوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، یہ تو رمضان ہے۔ کوشش کیجیے۔ دارالعلوم دیوبند میں 2 استاد رہتے تھے اور دونوں ساتھی تھے، دوست تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ آپس میں دوران گفتگو موت کا ذکر کر لیا کہ ہم میں سے کون پہلے جائے گا، کون بعد میں جائے گا۔ تو آپس میں انہوں نے کہا کہ اگر میں مروں تو تم کیا کرو گے، تم مرے تو میں کیا کروں گا؟ تو ایک نے کہا کہ اگر میری زندگی میں آپ گزر گئے تو میں آپ کے لیے 100 قرآن پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ انشاءاللہ اگر یہ موقع مجھے ملا تو میں کروں گا۔ بہرحال دونوں میں سے کسی ایک کا پہلے انتقال ہونا تھا۔ حضرت مولانا ارشاد علی صاحب رحمت اللہ علیہ کا پہلے انتقال ہوا، تو ان کے ساتھی جو قاری ابو الحسن صاحب، انہوں نے 100 قرآن پڑھ کے اپنے دوست کے لیے بخشا۔ دوست پالو تو ایسے، خالی چائے پکوڑی کے دوست کس کام کے؟ حریص اور دہی بڑے کے دوست کس کام کے؟ جو تمہارے مرنے کے بعد شاید کبھی ہاتھ اٹھا کر تمہاری مغفرت کی دعا بھی نہ کرے، جس کے ساتھ ہم زندگی گزار دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، پتہ نہیں وہ ہمارا جنازہ بھی پڑے گا کہ نہیں پڑے گا۔ کیا فائدہ ہے؟ دوست ایسے بناؤ جو تمہارے مرنے کے بعد کم سے کم تمہارے لیے دعائے مغفرت تو کرے، تمہارے لیے ایثار ثواب تو کرے، خبر میں تمہاری ٹھنڈک کا سامان تو کرے، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعائے مغفرت کے لیے ہاتھ تو اٹھائے۔ ابو بکر ابن عیاش رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب تھا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بیٹا، اس کمرے میں یہ جو جگہ ہے، اس جگہ پر کبھی کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا۔ بیٹے نے پوچھا کیا بنا؟ گناہ کا کام تو کہیں نہیں کرنا چاہیے،
مگر اس جگہ کی کیا خاصیت ہے جو آپ بتا رہے ہیں؟ کیا خصوصیت ہے اس کی؟ حضرت ابو بکر ابن عیاش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹے یہ وہ جگہ ہے جہاں بیٹھ کر میں نے 24,000 مرتبہ قرآن مکمل پڑھا ہے۔ زمین کے اس ٹکڑے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے یہاں بیٹھ کر 24,000 مرتبہ مکمل قرآن پڑھا ہے۔ آج وہ قرآن کی تلاوت ہماری زندگی سے نکل گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جس جگہ پر قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسا ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کا تارا ہے۔ جیسے زمین والوں کو آسمان کا تارا چمکتا ہوا نظر آتا ہے، بالکل ایسے ہی آسمان والوں کو وہ گھر چمکتا ہوا نظر آتا ہے جہاں کوئی بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ بچے ہوئے رمضان کے یہ جو دن ہیں اس میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ اگر کوئی آدمی دکان پر بیٹھا ہے وہاں بیٹھ کر کرے، کوئی آدمی کاروبار کر رہا ہے جو وقت مل رہا ہے اس میں تلاوت کرے۔ ضعیفی اور پیرانہ زانی اور بڑھاپے کی وجہ سے جو کچھ نہیں کرتے ان کے پاس تو وقت ہی وقت ہے۔ ساری جوانی یہی تو بول کے گزار دی تھی کہ جوانی عبادت کا وقت کی عمر نہیں ہے، عبادت کا وقت تو بڑھاپے کا ہے۔ اب بڑھاپا آیا تو کہنے لگے پڑھنے کا شوق ہے مگر آنکھ نظر نہیں آتے، پڑھنے کا شوق ہے لیکن صحت ساتھ نہیں دیتی۔ میرے عزیز بھائیوں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو۔ ایک لفظ بڑھا دیجئے، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھیے۔ بڑھاپا ایسے ہی نہیں آتا، بڑھاپا 1000 مصیبتیں لے کے آتا ہے۔ بڑھاپا ایسے ہی تھوڑا ہی آتا ہے، بڑھاپا تو 1000 مصیبتیں لے کے آتا ہے۔ اسی لیے کسی نے لکھا ہے بڑھاپے میں اگر کوئی بیماری نہ بھی ہو تو بڑھاپا خود ایک بیماری ہے۔ اگر کوئی بیماری اسے نہیں بھی ہے تب بھی بڑھاپا خود ایک بیماری ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج آنکھیں ہیں پڑھ سکتے ہیں، صحت ہے پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی سہولتیں دے دی، فونوں میں قرآن ڈاؤن لوڈ ہے، آپ پڑھیے۔ اتنی سہولتیں میسر ہے، اس کے باوجود ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ جو پڑھنا نہیں جانتے اب ان کو کیا کرنا چاہیے؟ بہت سے لوگ ہیں جو کسی وجہ سے نہیں پڑھ پائے، کیا ان کے لیے معاف ہے؟ اللہ کے بندوں، قرآن سنو، سننا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے۔ تو جو لوگ قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے، کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے ہیں، تو کم سے کم وہ قرآن مجید کو سنیں۔ حضرت شیخ الہند محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو دیوبند کے دارالعلوم دیوبند کے پہلے اسٹوڈنٹ تھے، یہ ان کے بارے میں ان کی حیات لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب نوافل پڑھ پڑھ کر تھک جاتے رمضان میں، تراویح پڑھتے، نوافل پڑھتے، جب تھک جاتے تو کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتے آرام کرنے کے لیے، کچھ چائے پینے کے لیے بیٹھ جاتے،
تو کسی حافظ قرآن سے کرتے کہ بیٹا اتنی دیر میں تو قرآن پڑھتے رہے، میں سنتا رہوں گا. کہ اتنا وقت خالی کیوں گزرے رمضان کا، اتنی دیر کم سے کم تلاوت تو سن لوں میں. میرے بھائیوں یہی وجہ ہے زندگی میں کئی رمضان آئے چلے گئے، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کسی عمل کی توفیق نہیں ملی، کسی عمل پر استقامت نہیں. کیوں؟ اہتمام نہیں. وہ روزہ رکھنے کا ایک گھروں میں ماحول ہے، بس ایک روزہ رکھ لیتے ہیں، اب ٹائم پاس نہیں ہوتا تو ٹائم پاس کے لیے گھر سے باہر نکل کے وہ دکان پہ جا کے بیٹھ گئے، یہاں جا کے بیٹھ گئے، وہاں جا کے بیٹھ گئے. کیا ہے؟ پہلے ٹائم پاس ہونا ہے. رمضان ٹائم پاس کرنے کا مہینہ ہے. ساری زندگی کیا کیا؟ ساری زندگی یہی تو کیا ہم لوگوں نے. رمضان بھی ایسے ہی گزاریں گے ہم لوگ. کیا ہی اچھا ہوتا یہاں دکان وہاں دکان، یہ چبوترا وہ چبوترے پہ بیٹھنے کے بجائے مسجد میں آ کر وضو بنا کے تلاوت کرتے بیٹھ جاتے. کم سے کم مسجد میں رہنے کا بھی ثواب ملتا، تلاوت کا بھی اجر ملتا. تو چوتھا کام ہے قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت، اس کا اہتمام. پانچویں چیز، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کو ہمدردی کا مہینہ، غمخاری کا مہینہ قرار دیا ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا اس مہینے میں آپ کے ماتحت جو لوگ ہیں، اس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، آج کے زمانے میں نوکر ہیں، اگرچہ کہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے ہر اعتبار سے، لیکن اس زمانے میں غلام ہوتے تھے، آج کل ہمارا ہاتھ بٹانے کے لیے نوکر ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا ان کے اوپر کام کا کم بوجھ ڈالو، زیادہ بوجھ مت ڈالو. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے ماتحت جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے اوپر بوجھ کم ڈالیں، اور ساتھ میں ایک بات اور یاد رکھیں، جتنا زائد وقت ان سے کام لیا جاتا ہے، جیسے آج کل دکانیں کوئی 12 بجے کوئی 2 بجے بند ہو رہی ہیں، تو اس دکانوں میں کام کرنے والے ملازمین عام دنوں میں کب جاتے ہیں؟ 9 بجے 10 بجے جاتے ہیں. آپ کا ان کا ایگریمنٹ کیا ہے؟ 9-10 بجے تک کا ہے. اب رمضان المبارک کے مہینے میں جو زائد کام لیا جا رہا ہے، اس زائد کام کا معاوضہ ان کو دینا ہوگا. یہ اوور ٹائم فری جو کراتے ہیں، اگر کوئی کراتے ہیں تو گنہگار ہیں. آپ کا میرا معاہدہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے کا تھا، 10 گھنٹے ہو گئے، ارے بھائی یہ سیزن ہے، بھائی تیرے سیزن سے مجھے کیا لینا دینا ہے، میرا وقت ہو گیا، میں جا رہا ہوں. اگر تو زائد کام کرانا چاہتا ہے تو زائد کام کرانا چاہتا ہے تو زائد پیسے دے. جتنا اور ٹائم ملازمین سے کرایا جا رہا ہے، دکان کے مالکوں اور کمپنیوں کے مالکوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ماتحتوں کو اس کی اجرت دے، ورنہ وہ کمائی حرام ہو جائے گی. کیوں؟ ظلمن کام لیا جانا یہ جائز نہیں ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے میں تو ملازمین اور غلاموں کے ساتھ کام میں تخفیف کا حکم دیا. کیوں؟ وہ روزے دار ہیں، وہ بھی تمہاری طرح مسلمان ہے، بھلے آپ مالک ہیں وہ نوکر ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان وہ بھی حضور کا امتی ہے. حضور نے فرمایا ان سے زائد کام مت لینا، ان پر کام کا بوجھ کم ڈالو. اور ساتھ میں اللہ کے نبی کا یہ فرمان بھی ہے کہ یہ شہر المواسات ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ غمخاری کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہمدردی کرو لوگوں کے ساتھ، اور جو حکم
دکان کے ملازمین کے ساتھ ہے، وہی حکم مسجد میں کام کرنے والے ملازمین کا بھی ہے۔ اس مہینے میں مصلی زیادہ آتے ہیں، کام زائد لگتا ہے مسجد کے خدمت گزاروں کو۔ مسجد کی کمیٹیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد کے خدمت گزاروں کو زیادہ پیسہ دے، زیادہ پیسہ دے۔ کیوں؟ کمیٹی ان سے زیادہ کام لے رہی ہے تو ان کو زیادہ پیسہ دینا ہوگا۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کسی پر زیادتی کرے، اور ساتھ میں اللہ کے نبی نے ہمدردی اور غمخواری کرنے کی تلقین بھی فرمائی ہے۔ اس مہینے میں ہمیں اپنے محلوں میں، اپنی بستیوں میں رہنے والے غریبوں، ضرورت مندوں کا خیال اور لحاظ بھی کرنا ہے۔ حضور نے ہمیں ترغیب دی کہ لوگوں کو روزہ افطار کراؤ، اور جو آدمی کسی کو روزہ افطار کرائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روزہ رکھنے پر جتنا اجر عطا فرماتے ہیں، افطار کرانے پر بھی اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لیکن کیا کریں، ہمارے گھروں سے نکلنے والی کشتیاں صرف مالداروں کے گھروں میں داخل ہوتی ہے، پیسے والوں کے گھروں میں داخل ہوتی ہے، یا ہمارے رشتہ داروں کے گھروں میں داخل ہوتی ہے۔ محلے کے غریب صرف انتظار میں وقت گزار دیتے ہیں۔ یہ ہمدردی اور غمخواری ان غریبوں کے ساتھ ہونا چاہیے جو ہماری بستیوں میں رہتے ہیں۔ سنا آپ نے 2 دن پہلے کیا واقعہ پیش آیا؟ ایک ماں نے فاقوں کی وجہ سے، سحری اور افطار میں پیٹ بھر کھانا نہ ملنے کی وجہ سے اپنی 4 بیٹیوں کے ساتھ خودکشی کی ہے۔ دل کو دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ اپنی 4 بیٹیوں کے ساتھ اس خاتون نے خودکشی کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ سحر میں پیٹ بھر کھانے کو مل رہا ہے، نہ افطار میں کھانے کو مل رہا ہے۔ فاقوں سے کتاب نہ لا کر، اپنی بچیوں کی طرف نہ دیکھ سک کر، اپنی بیٹیوں کی بے قراری کو برداشت نہ کر کے اس نے اپنی 4 بیٹیوں کے ساتھ خودکشی کی۔ مہاراشٹر کا واقعہ ہے۔ رمضان کا مہینہ پیٹ بھرنے کا نہیں ہے، رمضان کا مہینہ غریبوں کو، ضرورت مندوں کا لحاظ اور خیال کرنے کا مہینہ ہے۔ کوشش کیجئے آپ کے گھر کا پکا ہوا کھانا، آپ کے گھر کا پکا ہوا سالن کسی بیوہ کے پیٹ بھرنے کا، کسی یتیم کے پیٹ کی آگ بجھانے کا ذریعہ بنے۔ کب تک ٹرانزیکشن ہوتا رہے گا افطاریوں کا؟ انہوں بھیجے ہم بھیجیں گے، انہوں ایسا بھیجے ہم ویسا بھیجیں گے، انہوں اتنا بھیجے ہم اتنا بھیجیں گے۔ کمپٹیشن، خاک ثواب ملے گا اس کمپٹیشن میں۔ یہ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو نہیں بھیجا جا رہا ہے، صرف کمپٹیشن میں بھیجا جا رہا ہے۔ ارے کمپٹیشن میں اگر تم نے 4 مینار کے وزن کے برابر سونا بھی خیرات کر دیا، اللہ 1 کوڑی کا ثواب نہیں دیں گے۔ عمل تو اللہ کے لیے کیا جائے، عمل تو اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ کوشش کیجئے آپ کے گھر کا پکا ہوا، کسی غریب کے بھوک کے مٹنے کا، کسی یتیم کے آنسو کے رکنے کا، کسی بیوہ کی آہیں اس کے حلق میں رک جائے۔ کوشش کیجیے جو پکا آپ کے گھر میں، یہ ضروری نہیں ہے ان کے لیے خاص اہتمام ہو، نہیں، ہمارے گھر میں جو پکا، کوشش کریں، نظر ڈالیں اپنی بستی پر، نظر ڈالیں اپنے محلے کے غریبوں پر،
لے جا کر انہیں دے۔ بھائیوں، ایک بات کہتا ہوں، یاد رکھیے، دعا غریب دیتا ہے، امیر نہیں۔ دعا ضرورت مند دیتا ہے، مالدار نہیں۔ دعا محتاج دیتا ہے، مالدار نہیں۔ مالدار صرف تھینک یو بولتا ہے، مالدار صرف شکریہ بولتا ہے، دعا نہیں دیتا۔ دعا تو وہ دیتا ہے جس کو بھوک کس کا سامان میسر آ جائے۔ بھوک کا احساس تو بھوکے کو ہوتا ہے، کپڑے کا احساس تو ننگے کو ہوتا ہے، پیسے کا احساس تو ضرورت مند کو ہوتا ہے۔ دل سے دعا تو وہ دیتا ہے جب ضرورت مند کے سامنے اس کی ضرورت کی چیز طویل انتظار کے بعد آئی ہو۔ لیکن کیا کریں ہم لوگ، مالداروں کو کھلا کے خوش ہوتے ہیں، آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے۔ مالداروں کی چاپلوسی کرنے کا مزاج ہے لوگوں کا۔ ارے بڑے لکھپتی ہے، نو کروڑ پتی ہے، تو آپ کو کتنا دے رہے اس میں سے؟ کتنا دے رہے؟ بھلے اوڈی کار میں پھرتے ہیں، نو بی ایم ڈبلیو میں پھرتے، تو انہوں مرنے کے بعد آپ کو ملنے والی ہے وہ؟ چھوڑیے یہ مالداروں کی چاپلوسی، کچھ نہیں ہے اس میں۔ ان کی صحبتیں اللہ کا ناشکرا بنا دیتی ہے۔ مالداروں کی صحبتیں اچھی نہیں ہیں، لکھپتیوں کی صحبتیں اچھی نہیں ہیں، دولت مندوں کی صحبتیں اچھی نہیں ہیں۔ یہ آپ کے پاس موجود اللہ کی نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہے۔ کیوں؟ اس کی نظر تو بھی اس کی بی ایم ڈبلیو پر ہے، گھر میں رکھی ہوئی موٹر سائیکل میں شکر کے جذبے کہاں پیدا ہوں گے؟ مالدار دوست، مالدار ہم نشین، مالدار صحبت نشین ہمارے ایمان کے لیے بڑا مضر ہے۔ اسی لیے اہل اللہ نے، اولیاء کرام نے کبھی منہ نہیں لگایا مالداروں سے، کبھی منہ نہیں لگایا۔ مالدار تو چاہتے ہیں کہ صاحب ہر آدمی ہمارے سامنے جھکے، کیونکہ ہم مالدار ہیں۔ اسی لیے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مالدار کی عزت مال کی وجہ سے کرنا۔ انہوں لکھپتی ہے، انہوں کروڑ پتی ہے، ان کو بنگلے ہیں، ان کو دکان ہے، ان کو شاپنگ مال ہے، ان کی زمینیں ہیں، ان کو باغات ہیں۔ ارے ہے ان کو، تو کہیں کو جھک رہا اس کے سامنے؟ کیا مرنے کے بعد آدھی دینے والا ہے؟ لوگ دوسروں کی دولت کے قصیدے پڑھتے ہیں، لوگ دولت مندوں کی دولت کے قصیدے پڑھتے پھرتے ہیں۔ ارے بہت مالدار ہے، ارے بہت مالدار ہے، ارے بہت مالدار ہے۔ اب مالداروں کے بچوں کی بھی چاپلوسی کرتے ہیں۔ ہاں کیوں؟ پیسے والے کا بیٹا ہے، لکھپتی کا بیٹا لکھپتی، کروڑ پتی کا بیٹا کروڑ پتی۔ ارے اللہ کے بندے، تجھے کیا مل رہا ہے؟ تجھے کیا مل رہا ہے؟ کیوں بیچ رہا ہے اپنی زمین؟ کیوں بیچ رہا ہے اپنی خودداری؟ کیوں بیچ رہا ہے اپنی انا؟ وہ مالدار ہے، تیرا سر کیوں جھک رہا ہے یہاں پر؟ وہ مالدار ہے، رہے اپنے پاس، کروڑ پتی ہے، رکھ لے اپنے پاس، لکھپتی ہے، رکھ لے اپنے لاکھ اپنے پاس، تمہیں کیا لینا دینا ہے اس سے؟ مالداروں کا دماغ تو ہم لوگوں نے خراب کیا ہے، ان کے سامنے جھک جھک کے، ان کی عاجزی کر کر کے۔ ان کا دماغ خراب اسی لیے ہوا، کیوں؟ چند چاپلوس ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مالدار کی عزت مال کی وجہ سے کرنا، صرف مال کی وجہ سے عزت ہو رہی ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے کسی مالدار کی عزت مال کی وجہ سے کرنا۔
اسی لیے میرے بھائیوں، مالداروں کو کھلا کے خوش مت ہو، کبھی دعا نہیں دیتا. دعا تو غریب دیتا ہے، دعا تو یتیم دیتا ہے، دعا تو بیوہ دیتی ہے، دعا تو مسکین دیتا ہے، دعا تو محتاج دیتا ہے، دعا تو ضرورت مند دیتا ہے. دعا تو اس کے دل سے نکلتی ہے. ہاں البتہ مزے کیسے تھے مالدار ضرور بتائے گا، اچھا ہے یا نہیں ہے، آج کی شادی کا اچھا ہے یا کل کی شادی کا اچھا تھا، وہ یہ بتائے گا. ہاں اب ہم ان کے اطراف کھڑے کے لیجیے نا لیجیے نا لیجیے نا، ڈش پہ ڈش بنا کے شادیوں میں کھلاتے رہتے ہیں. ان کو کیا دینے والا ہے وہ آپ کو؟ محلے کے غریبوں کو چھوڑ کر محلے کے مالداروں کو ہم نے بلایا. 500 آدمی آ کر ہمارے بیٹے کا ولیمہ کھا کے گئے، کوئی دعا دے کے گیا کہ یہ جوڑی سلامت رہے، تیری بہو پر تیرے بیٹے کا سایہ تادیر قائم رہے، اور تیرا سایہ تیرے بچوں پر تادیر قائم رہے. کوئی دعا دے کے گیا مالدار؟ ہم ہی جا کے بولتے شکریہ آپ آئے، قیامت میں میری بخشش پکی ہو گئی. کیوں؟ ذہن غلام بن چکے ہیں ہمارے، غلام ذہن کے لوگ. آپ آئے، ہماری قسمت کو 4 چاند لگے، ہماری خوش نصیبی آپ تشریف لائے، امید نہیں تھی مگر آ کر آپ نے محفل کو اعزاز بخش دیا. ضمیریں بیچ چکے ہیں ہم لوگ، خودداری بیچ چکے ہیں ہم لوگ، غیرت بک گئی ہے ہماری. مدد کرو ان غریبوں کی، خیال رکھو ان یتیموں کا، پیٹ بھرو ان بیواؤں کا. اپنے کپڑے خریدنے کے ساتھ ساتھ آپ کے خاندان کے ان یتیموں کے بارے میں سوچو کہ جو یتیم ہو گئے ہیں، ان کے گھر کپڑے آئے یا نہیں آئے. آپ کے بچوں کا اگر تھوڑا سستا لے لیا جائے تو ہو سکتا ہے آپ کے 4 بچوں کے کپڑوں سے 200 بچا لے تو کسی یتیم بچہ، کوئی یتیم بچہ عید کو نیا کپڑا پہن لے. آپ کی بیٹیوں اور آپ کی گھر والی کے کپڑوں سے 200 روپے اگر بچا لے، ہو سکتا ہے کسی بیوہ کو عید کو نیا کپڑا پہننے کو مل جائے. یہ ہے کام رمضان میں کرنے کا. کسی کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش، کسی کے پیٹ میں لگی ہوئی بھوک کی آگ کو بجھانے کی کوشش. رمضان پورا کھاؤں 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 میں گزر رہا ہے. رمضان کھاؤں کھاؤں کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کھلاؤں کھلاؤں کا مہینہ ہے. حضور نے امت کو پیٹ بھرنا نہیں سکھایا، امت نے پیٹ لوگوں کا بھرنے کی ترغیب دی. مومن کے بارے میں فرمایا کہ مومن کھا کر خوش نہیں ہوتا، مومن وہ ہے جو کھلا کر خوش ہوتا ہے. مومن کا کام ہے کھلا کر خوش ہو. کوشش کیجیے، ہر چیز ممکن ہے. کوئی اتنا بھی غریب نہیں ہے کہ وہ کسی کو ایک دن کا افطار نہ کرا دے. 2 کھجور نہیں خرید سکتے ہم لوگ؟ 10 روپے کے کھجور لے جا کر کسی غریب کو نہیں دے سکتے؟ 10 روپے میں 3 موز آ جاتے ہیں، لے جا کر کسی غریب کو نہیں دے سکتے؟ اس میں بھی اسٹائل، ارے اتنا دیے تو کیا سمجھتے کی، پھر تھیلا بھر لے جا، پیسے نہیں ہیں، پھر کئی کو پھوٹ کی موتبری، جتنا ہے اتنا کرو نا. ہر چیز میں فیشن، ہر چیز میں شہرت، ہر چیز میں نام. ارے صاحب، اگر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے احد کے پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دیا جائے، 12 یا 14 کلومیٹر کا ہے احد کا پہاڑ، فرمایا کہ اگر
اتنا سونا بھی ہم خیرات کر لیں تو ایک کھجور کی گٹلی خیرات کرنے کا بھی ثواب نہیں ملے گا اگر بندوں کو خوش کرنے کیا تو اللہ نکال کے پھینک دیتے ہیں. اللہ خالص چاہتے ہیں, خالص. میرے لیے کرو, میرے لیے. ان کیا سمجھتا ہے, ارے تو کچھ بھی سمجھے, میں تیرے کو خوش کرنے تھوڑے ہی دے رہا ہوں, میں اپنے رب کو خوش کرنے دے رہا ہوں. یہ میری حیثیت ہے کہ میں 4 کھجور کسی کو کھلا سکتا ہوں. یہ میری حیثیت ہے 4 موز کسی کو دے سکتا ہوں. یہ میری حیثیت ہے دال اور کھانا کھلا سکتا ہوں. میری حیثیت کے مطابق کروں گا. لہذا ہر آدمی کوشش کرے کہ آج میری وجہ سے کوئی افطار کر لے, آج میری وجہ سے کوئی کھانا کھا لے, کسی کو کھلا دوں. آج سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے, کبھی نہیں کھاتے تھے. کھانے کا وقت آتا, مہمانوں کو تلاش کرتے, ڈھونڈتے, کوئی ملا تو لا کے اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں. کوشش کیجیے, رمضان کا مہینہ ہے, آپ کے گھر میں پکا ہوا سالن, حضور نے فرمایا آپ کے اپنے گھر کے سالن کے میں ایک پیالی پانی ڈال کر شوربا بڑھا دو, تھوڑا پتلا کر لو, اور اس پتلے سالن سے اپنے پڑوسی کا اکرام کرو. اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غریب ہے, آپ کے پڑوس میں کوئی بیوہ ہے, آپ کے پڑوس میں کوئی یتیم ہے, آپ کے پڑوس میں کوئی ضرورت مند ہے, اپنی گھر والی سے کہو روزانہ مجھے 1 کٹوری چاول اور 1 کٹوری سالن چاہیے, پکاتے وقت اس کا خیال رکھو, تھوڑا زیادہ کرو. 1 کٹوری چاول, 1 کٹوری دال, یا جو کچھ ہمارے گھر میں پکتا ہے وہ لے جا کر کسی یتیم کو, کسی بیوہ کو, کسی محنت کش کو, کسی مصیبت زدہ کو دو. دعائیں آپ کو یہ دیں گے, دعائیں وہ نہیں دیں گے جو آڈی کار میں بیٹھ کے آتے ہیں, جو BMW میں بیٹھ کے آتے ہیں. وہ دعائیں نہیں دیتے آپ کو, وہ شاباشی دیتے ہیں کہ شاباش آپ بہت شاندار دعوت کریں. دعا نہیں دیں گے آپ کو, کام دعائیں آتی ہے, شاباشی نہیں. دل سے جو دعا نکلتی ہے اس میں بڑا اثر ہوتا ہے. پتا نہیں میدان محشر میں کس کی دعا ہمیں کام آ جائے. تڑپتے ہوئے دل کی دعا 1000 مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے, 1000 مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے. اسی لیے رمضان کا مہینہ ہے, غریبوں کے گھر, یتیموں کے گھر, بیواؤں کے گھر, ضرورت مندوں کے گھر رہنے والے لوگوں کی نگاہیں انتظار میں رہتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جب نہیں تھا تو ہمارے پاس مانگ لیتے. 2 منٹ اور تاخیر ہوگی لیکن سن لیجیے, لوگوں کی خواہش ہوتی ہے مانگو نا ہمارے سے. مانگنے والے کو دینا بہت بڑا ثواب نہیں ہے, مانگنے والے کو دینا بہت بڑا ثواب نہیں ہے. ثواب ضرور ہے, بہت بڑا ثواب نہیں ہے. بہت بڑا ثواب اس میں ہے کہ ہے ضرورت مند لیکن مانگتا نہیں, اسے دو. کیوں؟ ضرورت اسے جینے نہیں دیتی, اس کی غیرت اسے مانگنے نہیں دیتی. جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ وہ عورت جو بیوہ تھی, ضرورت مند تھی, غیرت اسے مانگنے نہیں دی, سحر کو کھانے کو نہیں, افطار کو کھانے کو نہیں, اپنی 4 بیٹیوں کو لے کر خودکشی کر لی لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. ہم انتظار کرتے ہیں کہ لوگ آ کر ہم سے مانگے. نہیں صاحب, آپ جائیے غریبوں کے دروازے پر, یہ صحابہ کی سنت ہے. ہمیں نہیں معلوم ہمارے خاندان میں کون کون غریب ہے, ہمارے خاندان کے لوگوں کے فائنانشل حالات کیا ہمارے سامنے نہیں ہے؟ کیا سال بھر ہماری نگاہیں ہمارے محلے کے غریبوں کو نہیں دیکھتی کہ وہ کیا محنت کرتے ہیں؟
امیروں کے دروازے پہ کچھ نہیں ملے گا، ذلت ملے گی، اپنی انا بیچنی پڑے گی، جھکنا پڑے گا۔ غریبوں کے دروازے پہ جائیے، دعائیں ملے گی۔ غریبوں کے دروازوں پر جائیے، افطاری لے کر، کھانے کا سامان لے کر، ان کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ پتہ نہیں میدان محشر میں کس کی دعا کام آ جائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا